بہت اہم ہے۔ آج 12 فروری ہے اور کل 13 فروری ہے اور پرسوں 14 فروری ہے، اور 14 فروری کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات سامنے آئی تھیں کہ یہ رکھ دیں۔ سوال آیا تھا 14 فروری ویلنٹائن ڈے جو منایا جاتا ہے، عام لفظوں میں یوم عاشقی سمجھ لیں جو نہیں کرنی چاہیے، لورز ڈے سمجھ لیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ رومیوں کا دن ہے، ان کا تہوار ہے۔ شروع کہاں سے ہوا اس کی تھوڑی سی معلومات جو سننے میں علماء سے مورخین سے جو ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں، جس کے اندر ہم مسلمان بے حد ملوث ہیں، حد سے زیادہ ملوث ہیں۔ یاد رکھیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہے، پھر وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے رومیوں کا ایک تہوار تھا جو 3 صدی سے شروع ہوا، غالباً 3 صدی سے۔ وہ اس دن کو اس لحاظ سے مناتے تھے 14 فروری کو کہ وہ اپنے معبودان باطل جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان سے روحانی محبت وہ 14 فروری کو مناتے تھے۔ اس کے اندر وہ لوگ مشغول تھے، اس کو مناتے رہتے تھے، اس کے اندر وہ شامل تھے۔ اس کے بعد گلانڈینڈسٹ ایک شخص تھا، بادشاہ تھا، یونانی بادشاہ تھا۔ یہ یونانی جو بادشاہ تھا اس وقت یہ 3 صدی میں یہ سسٹم چل رہا تھا، یہ دن مناتے تھے۔ تو یہ تقریباً 270 عیسوی کے قریب، عیسائیوں کی تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو 270 عیسوی کے قریب رومیوں کو جب عیسائیت کی تبلیغ شروع کی گئی۔ یہ کون تھا؟ کولاتھک ایک نامی شخص تھا۔ یہ جب روم میں گیا تو روم کے اندر اس نے جا کر عیسائیت کی دعوت دینا شروع کی، عیسائیت کو پھیلانا شروع کیا۔ تو یہ اس کی دعوت و تبلیغ اس کے اندر چلتی رہی، وہاں وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتا رہا۔ انہی دنوں میں، انہی دوران جب وہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہا تھا تو وہاں یونان کے اندر ایک قانون بنایا گیا، بادشاہ نے ایک قانون بنایا۔ وہ قانون کیا تھا کہ جو بھی بندہ فوج میں داخل ہوگا، فوجی بنے گا، وہ شادی نہیں کرے گا۔ وجہ کیا تھی کہ جب یہ شادی کر لے گا تو یہ بارڈر پہ نہیں ٹک پائے گا، یہ جنگ کے اندر نہیں ٹک پائے گا، اس کے خیالات واپسی چلے جائیں گے، تو اس کو پیچھے گھر والی کی یاد آئے گی، تو لہٰذا فوجی کو شادی ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس حساب سے انہوں نے یہ ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ کولاتھک جو نامی شخص اس کے اندر شامل ہوا جو تبلیغ کر رہا تھا، جس کو ویلنٹائن بھی بلایا جاتا ہے جس شخص کو۔ اس نے کیا کام کیا؟ اب یہ خود ایک راہب تھا۔ راہب کسے کہتے ہیں؟ عیسائیوں کے اندر تھا کہ جو گرجا گھر کے لیے، چرچ کے لیے وقف کر دیا جائے، وہ راہب ہوتا ہے، وہ شادی نہیں کر سکتا ساری زندگی۔ اب اس نے وہاں رہ کر چھپ کے فوجیوں کی شادی کرانا شروع کر دی۔ جو بھی فوجی ملتا جس سے بات بن جاتی اس کی شادی کرا دینا۔ اس طریقے سے اس نے اپنا کام شروع کیا۔ جب بادشاہ کو یہ علم ہوا تو اس نے اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ یہ جیل میں رہا کیونکہ بادشاہ کی اس نے حکم کی خلاف ورزی کی، اس وجہ سے اسے جیل میں ڈالا گیا۔ تو جیل کے اندر جیلر کی بیٹی سے اس کو پیار ہوا۔ یہ کوئی اتھینٹک دلائل ہمیں نہیں ملے، یہ جو تاریخات چلی آ رہی ہیں اور باتیں سامنے آئی ہیں اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں یہ چیزیں کہاں سے انہوں نے شروع کی۔ تو جیلر نے اسے کہا کہ دیکھو بات یہ، ایک تو آپ عیسائیت چھوڑ دو کیونکہ آپ عیسائیت کے اندر راہب اور راہب کی شادی نہیں ہوتی ہے، ایک تو آپ اس کو چھوڑ دو عیسائیت کو، تو میں آپ کی شادی کرا دیتا ہوں، آپ میرے داماد بن جاؤ گے، تو داماد بن کے آپ میرے پاس رہو گے تو بات بن جائے گی، ورنہ نہیں۔ اس نے اس سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد اس نے 270 میں تقریباً اس نے اس کو جو ہے پھانسی دے دی، مار دیا، قتل کرا دیا، جو بھی تھا اس نے اسے کرا دیا۔ اب یہ جو 3 صدی سے یہ سسٹم چل رہا تھا کہ اپنے معبودوں کی روحانی محبت، اب یہ روحانی محبت جو ہے اس روٹین میں آ گئی کہ تقریباً 270 عیسوی کے اندر آ کر یہ اس روٹین میں آ گئی کہ پھر یہ محبت کا دن منایا جانے لگا۔ محبت کا دن کیسے منایا جاتا تھا؟ ولیوں کی محبت،
ولیوں سے محبت کا اظہار منانے جانے لگا، کیونکہ رومیوں کے اندر یہ دن تو منایا تو پہلے ہی جاتا تھا، اپنے معبودان کی روحانی محبت۔ تو پھر جب رومیت عیسائیت کے اندر داخل ہوئی اور یہ واقعہ پیش آیا تو پھر انہوں نے اس کو محبت کا دن دے دیا۔ محبت ایک عام لفظ اگر اس کو سمجھا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن محبت کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ اپنے ماں باپ سے محبت ہے، انسان کو استاد سے محبت ہے، یہ محبت کا طریقہ جائز ہو دین اسلام کے مطابق ہو تو بات سمجھ آتی ہے۔ اب ولیوں سے ان کی محبت کس طرح تھی کہ 14 فروری کو انہوں نے دن بنایا، اس کے اندر یہ جا کے پرچیاں ڈالتے، وہاں جا کے اب لڑکے کی پرچی لڑکی کے ہاتھ میں لگ گئی، اس کے ہاتھ میں، تو جس کے نام کی پرچی جس کے پاس آتی وہ پورا سال ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہتے، بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے۔ اگلی 14 فروری تک ایک سال پورا بغیر کسی نکاح کے، بغیر شادی کے ریلیشن شپ میں رہتے۔ اب اگلی 14 فروری کو ایک سال بعد پھر جمع ہوتے، اب ڈیسائیڈ کرتے کہ ایک ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے۔ ایک سال ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگا دیا، برائی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ایک سال کے بعد اگر جم گئی ہے تو شادی ہوگی، ورنہ ختم، پھر نئی گرل فرینڈ اور نیا بوائے فرینڈ۔ تو جب یہ عیسائیت کو یہ چیز پھیلنے لگی تو ان کو یہ چیز محسوس ہوئی کہ تو غلط ہے، یہ تو ہماری عیسائیت مذہب کے اندر ہی نہیں ہے، پورا سال برائی کرنا اور سال بعد پھر نیا کام شروع کر دینا، تو عیسائیت مذہب کے اندر ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے چرچ کے اندر اس چیز کی پابندی لگا دی، بالکل بین کر دیا کہ یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ پھر جا کر 1700 یا 1800 عیسوی میں آ کر یا صدی میں 1800 صدی میں آ کر پھر یہ کام یورپ کے اندر اٹھایا گیا یوم محبت کے نام پر۔ پہلا کیا تھا؟ اپنے معبودان کے ساتھ روحانی محبت۔ پھر کیا بنایا گیا؟ ولیوں سے محبت 270 عیسوی کے قریب تقریباً۔ پھر 1800 1700 صدی میں آ کر پھر اس کو یوم محبت کا دن دیا گیا، مدر ڈے، چلڈرن ڈے، یہ جو لور ڈے، پھر اس کو محبت کے نام پہ ڈالا گیا، پھر اس کو اس طریقے سے چلایا، حتیٰ کہ آتے آتے 21ویں صدی میں آ کر یہ اتنا پھیل گیا، آج مسلمان بھی اس بے حیائی کے اندر شامل ہیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ آج مسلمان بغیر تاریخ پڑھے، بغیر اس بات کو سمجھے، اس بات کے اندر اتنے ملوث ہو گئے ہیں، نوجوان ہے، لڑکا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ہر بندہ اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ یہ عام ہو گیا تھا۔ جب 1700 1800 صدی کے اندر یہ کتابوں کا مطالعہ، پھر یہ جو ہے نا لیٹر دینا شروع ہوئے، پھر لال غلاب، پھر لال خط، یہ سسٹم شروع ہوا۔ 21ویں صدی میں آ کر یہ ویلنٹائن ڈے، محبت یوم عاشقی کا دن بن گیا، اور اس کو آج مسلمان اس قدر اس کے اندر شامل ہیں۔ ابھی خبر تو آئی ہے کہ اس 14 فروری کو یوم جو محبت دن منایا جاتا ہے یہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر بہن کے سر پہ دوپٹہ ڈالا جائے گا۔ اللہ جانتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کرے ایسا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دن منانا ہی نہیں چاہیے، مسلمان کا حق ہی نہیں ہے اس دن میں شامل ہونا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اس میں شامل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ شرک ہے، کسی کی رومیوں کے ایک تہوار کو منانا، یہ تہوار ہے۔ اللہ نے خوشی کے دن ہمیں کتنے دیے ہیں؟ 2، عید الاضحیٰ، عید الفطر اور جمعے کا دن، یہ اللہ نے ہمیں خوشی کے دن دیے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی خوشی کا دن منانا یا تہوار منانا یہ شرک ہے، اور جو شرک کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں فَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ جو شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، وہ شرک ظلم عظیم کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم مسلمان بغیر سوچے سمجھے شامل ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائی، ایک بڑی پیاری ویڈیوز آئی تھی 2 سال پہلے میں نے دیکھی، کہ صبح نوجوان لڑکا پھول ہاتھ میں ہے لے کے نکلا، والد نے پوچھا بیٹے یہ پھول صبح صبح لے کے کہاں جا رہے ہو؟ بولا آج دوست کی پارٹی ہے، تو میں نے کہا دوست کی برتھ ڈے پہ چلا جاؤں، پارٹی میں چلا جاؤں تو اس کو پھول دے دوں گا۔ اب کیسے میں بتاؤں اپنے ابا کو کہ میں اپنی جو ہے معشوقہ کو پرپوز کرنے جا رہا ہوں؟ ایک ویڈیو بنائی، سچ یا جھوٹ، جو وہ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ جب شام کو واپس آیا، کمرے میں گیا تو اپنی بہن کے بستر پر پھولوں کا انبار پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ سے پوچھا ابا یہ پھول کس کے ہیں؟ بولا بیٹے تم صبح گئے تھے نا وہ دوست کے ساتھ پارٹی منانے کے لیے، تو تمہاری بہن نے بولا تھا میں دوست سے ملنے جا رہی ہوں، تو وہ بھی یہ پھول لے کے آئی ہے۔
تو پھر اس کی آنکھوں میں آنسو نکلے اور پھر وہ گر رہا ہے، تو پوچھا کسی نے کیوں گر رہے ہو، پی ہوئی ہے کیا ہے؟ بولا نہیں آج تو ہوش میں آیا ہوں، میری بہن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جب میں کسی کی بہن کے ساتھ گل چھرے اڑا رہا تھا، میری بہن کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، میری بہن تو اس سے ڈبل پھول لے کے گھر میں آئی ہوئی ہے۔ تو یہ بے حیائی کو عام کرنا، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اپنی محبت کا اس دن کو منا کے اظہار کرنا، یہ بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اسلام نے سکھلایا ہے وہ ہمارے لیے جمعہ کا دن خوشی کا دن ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ خوشی کے دن ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، یہ ہمیں دن دیے گئے خوشی منانے اس کے لیے، اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو ان دنوں کو چھوڑ کر ہم بدعات، خرافات اور جو ہے نا غیر مسلم کے تہواروں کے اندر شامل ہو جانا، جبکہ عیسائیت کے اندر بھی یہ چیز، ان کے مذہب کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہے، پھر اس کو بنا کر پیش کرنا اور مسلمان اس کے اندر شامل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔